You know, the very first definition that Allah subhanahu wa ta'ala gives us in the Quran, in Surah Al-Baqarah, جو پہلی تعریف ہماری بیان کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی مومنین کے بیان کی قرآن مجید میں. I will recite the ayah to you. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. یہ ہے تعریف مومنین کی، متقین کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ describes us as a people who have belief in the غیب، الغیب. جیسا کہ میں نے بات کی تھی کہ یہ جو سب کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے، اوکے، اس کے علاوہ کتنا کچھ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے. جنت کے بارے میں بتایا، دوزخ کے بارے میں بتایا، وہ سب ہم سے غیب ہے. جنات ہیں، اینجلز ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اپنی ایگزسٹنس ہے، اللہ تعالیٰ کی میجسٹی ہے، گلوری ہے، بہت سی ایسی چیزیں ہیں. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ پریزز اس کہ متقین جو ہیں وہ غیب پر ایمان لے کر آئے، انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ کر لیا. سو بیسیکلی what it means is کہ there are some things، کچھ ایسی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں، اللہ کی کائنات میں، جن کے لیے ہم ابھی ریڈی نہیں ہیں اور جن کو دیکھنے کے لیے ہم کیپیبل نہیں ہیں. There are many things out of our parameters. We are actually bound by space, matter and time. We have our own boundaries. ہمارے اپنے پیرامیٹرز ہیں، ہماری اپنی limitations ہیں. So we are incapable of understanding many things. So those things جن کے حوالے سے ہم انکیپیبل ہیں، ہم انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے، ان پہ ایمان لانا جو ہے وہ اسلام میں فرض قرار دے دیا گیا ہے. سچ ایز اینجلز ہیں، ڈے آف ججمنٹ ہے، کیونکہ ہم اللہ پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں. اینڈ وی ہیو دا سورس. سو بیسیکلی وی شوڈ بی پراؤڈ آف ہیونگ دا سورس. ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورس دے دیا. بٹ ہیونگ سیڈ اٹ, there is another aspect of the human beings. One aspect is those people جو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ کر لیتے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ ہمارا نالج بہت لمیٹڈ ہے، ہمیں تو جو نظر آ رہا ہے اس کی ہم صحیح سے انٹرپریٹیشن نہیں دے سکتے. سو what about all those things جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہیں, what about their interpretation? So there is another aspect and that aspect is قبر. القبر it means pride, arrogance. جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ اکبر, it means کہ اللہ سب سے بڑا ہے. سو کبر سے مراد ہے کہ بڑائی، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو سیلف سفیشینٹ سمجھنا. آپ خود بتائیے کہ جتنے داہریہ سے، ایتھیسٹ سے آپ نے بات کی ہے، آپ کا انٹریکشن ہوا ہے، کیا دے آر ناٹ دا وکٹم آف ڈیلیوژنز آف گرینڈیور؟ ڈیلیوژن آف گرینڈیور کا مطلب ہے کہ یہ سمجھنا کہ میں اکل کل ہوں، اپنے آپ کو سیلف سفیشینٹ سمجھنا، یہ سمجھنا کہ میرے پاس کو بہت بڑا سائنٹیفک علم جو ہے مجھ تک پہنچ چکا ہے. حالانکہ نہ ان لوگوں نے فلاسفی پڑھی ہے، نہ انہوں نے سائیکالوجی پڑھی ہے، نہ انہوں نے سوشیولوجی پڑھی ہے، نہ انہوں نے ڈفرینٹ سوسائٹیز کو، ڈفرینٹ کلچرز کو آبزرو کیا، نہ وہ خلا میں گئے ہیں، نہ انہوں نے خود جا کے یونیورس کو آبزرو کیا. یونیورس تو دور کی بات، انہوں نے تو دنیا کی بہت سی چیزیں آبزرو نہیں کی. اینڈ بیسڈ آن آل دیٹ such a limited knowledge, based on whatever they have just read or watched one or two clips, they are claiming that there is no God and Allah subhanahu wa ta'ala doesn't exist. Allah exist نہیں کرتے. It is outrageous. جتنے بھی اس وقت ماڈرن فزسسٹ ہیں، میں آپ I can name them, مشو کاکو ہیں and then نیل دی گراسے ٹائسن ہیں. According to them, saying that there is no God and denying the existence of a creator is absolutely outrageous. It is absurd. It is ridiculous. یعنی کوئی فول ہی اس طرح کی بات کرے گا. seeing all the proof that we have, جیسے جیسے کوانٹم فزکس جو ہے اس کا نالج بڑھتا جا رہا ہے، ہمیں کوارکس کے بارے میں پتہ لگ رہا ہے، ہمیں اسٹرنگ تھیوری کے بارے میں پتہ لگ رہا ہے، پیرالل یونیورسز کے بارے میں پتہ لگ رہا ہے، ہمیں جو ہے وہ all sorts of possibilities ہمارے سامنے آ رہی ہیں. جیسے جیسے سائنس کا علم بڑھ رہا ہے، یہ سارے سائنٹسٹ ایگنوسٹک ہوتے جا رہے ہیں. انفیکٹ اس وقت سائنٹسٹ کی بہت بڑی جماعت ایگنوسٹک ہے، ایتھیسٹ نہیں ہے. یو کین ریسرچ آن اٹ بیکاز دے سے ایتھیزم از ایبسولوٹلی ایبسرڈ. یہ کبر ہے، بیسیکلی ایروگنس ہے کہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھنا، اپنے آپ کو سمجھنا کہ میرے پاس سارا علم آ گیا اور اس علم کی بیسس پہ، چھوٹے سے علم کی بیسس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہے وہ ایگزسٹنس کو نگیٹ کر دینا. یہی بات دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سیز ان دا گلوریس قرآن، اور 2 بار اللہ نے بات کی ہے کہ وما قدر حق قدری ہی، ان لوگوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدر ویسے نہیں کی جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدر ہونی چاہیے. یعنی they made a very they underestimated اللہ سبحانہ و تعالیٰ a lot. انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدر تو کیا ہے کہ اللہ تمام کائنات کا خالق ہے اور اللہ از دا سورس آف آل نالج.
تو یہ کس بیسس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ریجیکٹ کریں جبکہ ان کا نالج ہی بہت ویک ہے، ان کے پاس وہ پیرامیٹرز نہیں ہیں، یہ اپنے پیرامیٹرز کے مطابق باؤنڈ ہیں، آل دس اینڈ دیٹ، اینڈ سائنس از ٹاکنگ اباؤٹ آل آف دس. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ when he wrote his letter to Kisra, you know what he said to the Kisra in the letter. کسرا یعنی کہ پرشیا کا جو کنگ ہوتا ہے اسے کسرا کہتے تھے اس دور میں. he said کہ تم میں تکبر کس چیز کا ہے، تم میں کبر کس چیز کا ہے، تم اپنے آپ کو کس چیز کے حوالے سے، کس خصوصیت کے حوالے سے اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھ رہے ہو، اتنا گریٹ سمجھ رہے ہو، جبکہ تمہیں پتہ ہے کہ تم پیشاب والی جگہ سے اس دنیا میں آئے ہو. اوکے، جسٹ امیجن کہ ابو بکر صدیق نے اس کو کیا یاد کرایا. obviously human beings جو ہیں they came out of semen. اوکے، سو دیٹس وٹ ہی وانٹیڈ ٹو ریمائنڈ ہم کہ تم کس چیز سے اس دنیا میں آئے ہو. سو امیجن کہ تمہاری کیا اوقات ہے. اور یہی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ انسان میں ہمیں ریمائنڈ کرواتے ہیں کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کیا انسان پہ ایک ایسا وقت نہیں گزرا when he was not even worth mentioning، جب وہ ایک ایسی چیز تھا کہ اس کا ذکر بھی نہیں کیا جا سکتا. تو کیا تھا وہ اس سے پہلے؟ یعنی he came from a sperm, a drop of sperm, and then he was born out of the womb of their mothers, and then he started to live, and then he will die. So انسان کی اوقات کیا ہے؟ کس چیز کا کبر ہے، کس چیز کی ایروگنس ہے انسان میں، کس لیے وہ فرعون بنا بیٹھتا ہے، جبکہ وہ کس چیز سے ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے. اور یہی سیم بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ عبسہ میں کہی کہ قتل الانسان، کہ انسان اپنے آپ کو کل کر رہا ہے. کس لیے کل کر رہا ہے؟ اپنے کبر کی وجہ سے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں خدا ہوں، میں ہر چیز کو کنٹرول